بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 17ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے ہر امت کے لیے قربانی ہے۔ باری تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد فرمایا اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ وبشر المخبتین، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس آیت کی روشنی میں اور اس ترجمے کی روشنی میں جو کچھ گفتگو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مقصود ہے وہ ہم سنیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، فرمایا ہر امت کے لیے، یعنی پچھلی امتیں ایمان والی اللہ اور اس کے نبی پر، ان امتوں کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ امت میں سے، کیونکہ ہر امت میں کافر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور اس امت میں بھی کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں اور مومن بھی ہیں۔ تو امت میں، امت سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان والی امتیں گزری ہیں، کہ جو اللہ اور اس کے اس وقت کے پیغمبر پر ایمان رکھتی تھی، اس ہر امت کے لیے جعلنا منسکا، ہم نے ایک قربانی مقرر کر دی۔ منسک کہ ایک سے زیادہ معنی ہے۔ ایک معنی عبادت، ایک معنی حج، جیسے ہم کہتے ہیں مناسک حج، حج کے ارکان، حج کے لوازمات، حج کی شرائط، مناسک حج، حج کے ارکان۔ ایک معنی منسک کا حج بھی ہے، اور ایک معنی قربانی ہے۔ تو یہاں پر جو معنی صادق آتا ہے اور مراد لیا گیا ہے تمام معانی میں سے، وہ ہے قربانی، کیونکہ جو ذکر آ رہا ہے آگے وہ جانوروں کا آ رہا ہے۔ اب جو ذکر چلے گا
تو منسک سے مراد یہاں قربانی اس لیے ہے کہ اس میں عبادت بھی آ گئی اللہ کی، اور قربانی بھی ہو گئی۔ کیوں؟ کہ جب قربانی اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے تو وہ عبادت ہو جاتی ہے، اس میں ثواب وہ ملتا ہے جو کسی کو نماز میں ملے، کسی کو روزے میں ملے، کسی کو حج میں ملے، کسی کو تلاوت قرآن میں ملے، کیونکہ وہ سب بھی عبادات ہیں۔ تو جس جس عبادت میں ثواب ہے تو قربانی میں بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ کہ قربانی بھی اللہ کے حکم سے ہے، قربانی اللہ کی رضا سے ہے۔ اگر نماز اللہ کے لیے ہے، اگر روزہ اللہ کے لیے ہے، اگر عمرہ اور حج اللہ کے لیے ہے، اگر تلاوت قرآن اللہ کے لیے ہے، تو پھر قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا ہر مومن کا، مسلمان کا، تو پھر اس کی قربانی عبادت ہو جائے گی۔ اسے ایک وقت نماز میں نماز کی عبادت کا ثواب ملے گا، ایک وقت جب وہ روزہ رکھے گا تو روزے کا ثواب ملے گا، ایک وقت جب وہ عمرے کے لیے جائے گا تو عمرے کا ثواب ملے گا، ایک وقت جب وہ حج کر لے گا تو حج کا ثواب ملے گا، ایک وقت جب وہ تلاوت کرے گا تو تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا، اور ایک وقت جب وہ قربانی کرے گا تو قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو تمام اور عبادتوں کی طرح اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی نیت سے اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے، اور یہ ایک خاص عمل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بے شمار جانور دنیا بھر کے مسلمان اہل ایمان جانور قربان کیا کرتے، پیسہ بھی خرچ کرتے۔ جانور مفت تو نہیں ملتا، پیسہ بھی خرچ کرتے اور جانور کی قربانی بھی کرتے، اس کا خون بہاتے اور یہ مشقت اٹھاتے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد ہے اس میں کہ اس قربانی کے عمل کو، اس قربانی کی عبادت کو مقرر فرما دیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے حاضر امت میں سے، آج کی امت میں سے کوئی امتی کہ دماغ میں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے، فطور نہ ڈالے، ارے دیکھو تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم تو روزہ بھی رکھتے ہو، تم تو حج بھی کر لیتے ہو، عمرہ بھی کر لیتے ہو، تلاوت بھی کرتے ہو، پھر تم پہ قربانی بھی ڈال دی۔ شیطان ہے نا، وہ ہر عبادت میں آئے گا بیچ میں، کیونکہ اس کا تو کام ہے رکاوٹ ڈالنا۔ اسے یہی کام ہے، جب کوئی بندہ کسی نیکی کی طرف چلے، کوئی اچھی نیکی، کھلی نیکی، چھپی نیکی، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے بندہ اٹھے فوراً ابلیس آ جائے گا، کبھی اس کو سست کر دے گا، کبھی اسے غافل کر دے گا، کبھی اس کے دل میں وسوسہ ڈال دے گا۔ کیوں ہے یہ؟ کیوں کریں ہم؟ نہیں کر رہے۔ اس طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔
کبھی وضو میں وسوسہ، وضو کرتے ہوئے، کبھی نماز میں وسوسہ، نماز پڑھتے ہوئے، کبھی کسی اور قرآن کی تلاوت میں وسوسہ، کبھی کس میں کبھی کس میں۔ غرض یہ کہ شیطان کا کام یہی ہے کہ مومن مسلمان جس عبادت کا ارادہ کر لے وہاں بیچ میں آ جائے، اسے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جو لبرل ذہن کے ہوں گے، یعنی فری والے، ایسے ہی زیادہ جن کو مذہب سے دین سے لگاؤ نہ ہو، بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اسلامی نام ماں باپ نے رکھ دیا، بس کوئی پوچھے کون ہو، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی عبادات ان کے سامنے آ جائیں تو کہیں گے یہ تو مرضی ہے، کریں کریں، نہیں کریں نہیں کریں۔ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی دی ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے وہ قربانی نہ کرے۔ کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، کسی کے پاس قربانی کرنے کے لیے قربانی کے دنوں میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، کوئی اور جانے کہ نہ جانے۔ جو بندہ ہے وہ خود جانتا ہے کہ میرے پاس ہے کہ نہیں، اور اس کا رب جانتا ہے، تو کسی اور کے جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اس کو ڈنڈا مار کے قربانی کروائے اس سے، خود ہی جانتا ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو نہ اللہ اس کو مجبور کر رہا ہے نہ اللہ کا رسول کہ وہ قربانی کرے۔ لیکن جس کے پاس ہے، اور قربانی میں تو مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر کہ زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ سال بھر کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس مال کا سال بھر پڑا رہنا یا سال کا اکثر حصہ پڑا رہنا ضروری ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ قربانی میں یہ نہیں ہے کہ سال بھر اس کے پاس پیسہ تھا کہ نہیں تھا۔ قربانی میں تو یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن کے اندر تمہارے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے۔ قربانی سے 1 دن پہلے تک پیسہ نہیں تھا اور قربانی والے دن پیسہ آ گیا، کرو قربانی۔ پہلے دن پیسہ نہیں تھا، دوسرے دن پیسہ آ گیا، کرو قربانی۔ دوسرے دن بھی پیسہ نہیں تھا، تیسرے دن آ گیا، دے دیا اللہ نے، کرو قربانی۔ یہ ہے مسئلہ قربانی کا کہ قربانی کے لیے سال بھر رقم کا رہنا یہ شرط نہیں، قربانی کے دنوں میں صاحب حیثیت ہونا، قربانی کے دنوں میں 3 دنوں کے اندر اس کے پاس یہ پیسہ ہونا، یہ ہے تو اس پر قربانی ہے۔ پھر وہ اپنے دل سے پوچھے، ایمان کا حصہ اس کے دل کے اندر ہے تو پھر وہ اپنے دل سے گواہی لے کہ مجھے قربانی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یوں ہے قربانی کا مسئلہ۔ تو مقصد کیا ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مشرکین کفار قربانیاں کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی قربانی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، کوئی اور مشرک بھی کرتے ہوں گے۔ ان کی قربانی میں اور ایک مومن کی قربانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن پر قربانی رکھی، کافر کے توڑ میں، مشرک کی ضد میں۔ کہ فرق یہ ہے کہ کافر مشرک وہ قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے جھوٹے باطل معبودوں کی بھیٹ چڑھاتا ہے قربانی کو، وہ ان کے نام پر قربان کرتا ہے جانور۔ اور مسلمان مومن
وہ جب قربان کرتا ہے جانور تو اللہ کے نام پر کرتا ہے. اللہ کو یہ مقصود ہے، اس کو عام کرنا مقصود ہے اللہ کو. اللہ یہ چاہتا ہے اہل ایمان سے کہ تمہاری قربانی واضح فرق کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ تم جب جانور کو ذبح کرتے ہو تو تم معاذ اللہ نہ تو کسی پتھر کے نام پر کرتے ہو، نہ کسی انسان کے نام پر کرتے ہو، نہ کسی جن کے نام پر کرتے ہو، نہ کسی فرشتے کے نام پر کرتے ہو، نہ نبی اور رسول کے نام پر کرتے ہو، اور نہ ولی کے نام پر کرتے ہو. تم جب جانور ذبح کرتے ہو تو اس پر جو چھری چلاتے ہو وہ اللہ کے نام پر چلاتے ہو. یہ ہے قاعدہ کلیہ جس میں اللہ نے یہاں یہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ کا نام لیں اس کے اوپر. اللہ نے فرمایا، اور یہ اللہ کا نام لینا اس سے مراد یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت صرف یہی پڑھا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر. وہ چاہے قربانی کا جانور ہو، عید الاضحیٰ کا، وہ چاہے حج کے شکرانے کا جانور ہو جو حجاج کرام حج کے سفر میں قربانیاں کرتے ہیں، وہ چاہے ولیمے کے جانور ہو، وہ چاہے عقیقے کا جانور ہو، وہ چاہے کسی کی دعوت کے لیے جانور قربان کیا جائے، مگر بوقت ذبح صرف اللہ کا نام لیا جائے گا. یہ ہے اصل مقصد اور یہ ہے اصل مسئلہ. پھر اس کے اندر آپ کی نیت ہوتی ہے. کیا نیت ہوتی ہے؟ جب کوئی ولیمے کا جانور لیتا ہے کہ ولیمہ کرنا ہے تو یہی ہوتی ہے نا اس کی نیت. ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کس لیے جانور خرید رہا ہے؟ ولیمے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن جب ذبح کرے گا تو کیا پڑھے گا؟ ذابح بسم اللہ اللہ اکبر، ورنہ حرام ہو جائے گا اگر کوئی اور نام لے دیا. حالانکہ جانور ولیمے کا ہے. عقیقے کے لیے جانور لے گا تو جب اس کو ذبح کر رہا ہوگا تو اس پر پڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر، جانور حلال ہوگا. اگر عقیقہ جس بچے کا کر رہا ہے اس کا نام لے کے کر دیا تو حرام ہو جائے گا. لیکن نیت کیا ہے؟ عقیقے کا جانور ہے. بات کو سمجھنا ہے. جانور کس لیے لیا تھا؟ عقیقے کے لیے لیا ہے. بکرا لیا، عقیقے کے لیے لیا. گائے کر رہا ہے، عقیقے کے لیے کر رہا ہے. تو نیت تو معلوم ہو گئی نا. چاہے اسی دن لیا ہو، چاہے 1 مہینہ پہلے لیا ہو، جس نے عقیقے کے لیے لیا اس نے عقیقے کے لیے لیا، جس نے ولیمے کے لیے لیا اس نے ولیمے کے لیے لیا. تو جانور حرام نہیں ہو رہا، جانور تو حلال ہے. کیوں؟ کہ جب یہ ذبح کرے گا تو ذبح کرتے وقت نہ عقیقے کے بچے کا نام لے گا اس پر، نہ ولیمے کے دولہا کا نام لے گا. جب ذبح کرے گا تو کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جانور حلال ہو جائے گا. یہ قاعدہ ہے، فقہ کا قاعدہ ہے. حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، فقہ میں معلوم ہوتا ہے. تمام فتاوی بڑے بڑے اکابر نے جو دیا اس کو معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی، مقرر فرمائی قربانی. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ مت سمجھنا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہ تمہارے اوپر ہی یہ ڈال دیا ہے بوجھ کہ ہر سال تم کو پیسہ خرچ کرنا ہے قربانی کا.
ہر سال تم کو جانور لینا ہے، ہر سال تم کو حصہ ڈالنا ہے، شیطان تو تمہیں بہکائے گا. ارے دیکھو بھائی، تم نماز بھی پڑھو، تم روزے بھی رکھو، تم تلاوت بھی کرو، اور پھر تم قربانی بھی کرو. یہ اچھا ہے یار، یہ اچھا دین ہے، یہ اچھا اسلام ہے. تو اس طرح کی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے. اس سے بھی بڑی بڑی باتیں شیطان دل میں ڈال سکتا ہے. شیطان کوئی کم چیز تھوڑی ہے. شیطان کوئی معمولی چیز ہے؟ اوہو، بڑوں بڑوں کو اس نے پھسلایا، بڑوں بڑوں کو بہکایا، پٹری سے اتارا. اور آج بھی یہ ہوتا ہے دنیا میں. تو ایسے میں اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہے جو اللہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ہم نے تو صرف تمہاری امت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صرف تمہاری امت پر نہیں رکھی قربانی، ہم نے تو گزشتہ ساری امتوں میں جتنے بھی ایمان والے ہوئے سب پر قربانی رکھی تھی. ہم نے مسئلے الگ الگ ہوں گے ان کے، قربانی کے مسائل جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح تو نمازوں کے مسائل بھی ہر امتوں کے الگ الگ رہے ہیں، اور دیگر عبادات میں بھی مسائل الگ الگ رہے ہیں. مسائل کا الگ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عبادت وہ رہی ہے. وہ نماز ہو، وہ بھی گزشتہ امتوں میں رہی ہے اور اس امت میں بھی ہے. روزہ ہو، وہ بھی گزشتہ امتوں میں رہا ہے اور اس امت میں بھی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علیکم من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ آپ کو تسلی ہو. دیکھیں جب کسی کو اگر یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، تو دل کو حوصلہ ہو جاتا ہے. ورنہ کہے گا خالی میں ہی رہ گیا ہوں، خالی مجھ سے یہ کام لیا جا رہا ہے، اتنی مخلوق ہے اللہ کی، صرف میں ہی نظر آیا ہوں. ایک بات ہے نا سمجھانے کے لیے. تو ایسا نہیں، اللہ نے تسلی کے لیے بات فرمائی کہ نماز ہو تو دوسری امتوں پر بھی تھی، روزہ ہے تو دوسری امتوں پر بھی تھا، اور یہ قربانی تم پر ہے تو تم سے پہلی امتوں پر بھی رہی ہے. اس لیے تسلی رکھو، دل کھول کر قربانی کرو، فراغ دلی کے ساتھ کرو، بیزاری کے ساتھ مت کرنا. بیزاری کی کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ چاہے نماز ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو یا تلاوت ہو یا خیرات ہو یا زکوٰۃ ہو. اللہ تو بیزار ہے خود ایسی عبادت سے جو بیزاری کے ساتھ، یعنی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ تو وہی عبادت قبول کرتا ہے جو بندہ اپنے دل کے اخلاص اور اپنے دل کی خوشی سے اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے. یعنی یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا معبود ہے، اور مجھے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں مرتے دم تک اللہ کی بندگی کروں. جب نماز کا وقت آئے تو نماز سے بندگی کروں، جب روزے کا مہینہ آئے تو روزے سے بندگی کروں، جب عمرہ اور حج کا موقع آئے تو عمرہ اور حج سے بندگی کروں، جب تلاوت کا موقع ملے تو تلاوت سے بندگی کروں، جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو زکوٰۃ سے بندگی کروں، اور جب قربانی کا وقت آئے تو قربانی سے بندگی کروں. یہ ہے کامل بندہ، یعنی کہ اچھا بندہ جس کے دل کی آواز ہے کہ وہ ہر عبادت پر لبیک کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا، میری جان تیری اور میرا مال تیرا، سب کچھ تو تیرا ہے، پھر میں کیوں بیزاری کروں. میرے والد ماجد شیخ طریقت حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر فرماتے ہوئے کبھی کبھی کسی بیان میں دوران بیان ایک شعر پڑھا کرتے تھے.
کون سا شعر؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. یہ جو تم قربانی کے جانور کی جان دے رہے ہو تو یہ بھی تو اللہ ہی کی جان دی ہوئی ہے. جانور کی اپنی جان تھوڑی ہے، اللہ کی طرف سے جان ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہنے والے نے کہا کہ جان دی تو کیا ہوا؟ اسی کی تو دی تھی، اسی کی دی ہوئی تو تھی. ہماری کون سی تھی؟ ہے اسی کی جان تھی. ہمارے پاس تو امانت تھی، ہمیں اس جان کو سنبھالنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، جان کا خیال رکھنا ہے جہاں تک ممکن ہو. ہے اس کی جان، اگر دے دی تو دے دی اس کی راہ میں، مگر پھر بھی حق کیا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. کہ جان دے کر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے حق ادا کر دیا. کیا کرے گا بندہ حق ادا اللہ کا؟ بندے کی اوقات کیا ہے، کیا حیثیت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے دیکھو میں نے نماز پڑھ لیا، حق ادا کر لیا، روزہ رکھ لیا، حق ادا کر لیا، تلاوت کر لیا، حق ادا کر لیا، اتنے عمرے کر لیے، حق ادا ہو گیا، اتنے حج کر لیے، حق ادا ہو گیا. یہ دعویٰ بھی اگر آ جائے اور یہ خیال بھی آ جائے تو اس کو بھی شیطان کا وسوسہ سمجھنا کہ یہ بھی شیطان ہے، تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تم نے حق ادا کر دیا. ارے کیا حق ادا ہوگا تم سے؟ تم رات دن سجدے میں پڑے رہو تو بھی حق ادا نہیں ہوگا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو بھی حق ادا نہیں ہوگا. بھئی یہ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہے کہ جب تک زندہ ہو کرتے رہو بندگی، کرتے رہو عبادت، اپنے لیے خوش نصیبی سمجھو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو. اللہ کی مخلوق بہت ہے بے شمار، سب کے سب بندگی نہیں کرتے. آپ دعویٰ کر سکتے ہو کہ جتنی مخلوق ہے سب عبادت والی ہے؟ نہیں، نہ سارے نماز پڑھتے ہیں، نہ سارے کے سارے روزہ رکھتے ہیں، نہ سارے کے سارے تلاوت قرآن والے ہیں، نہ سارے کے سارے عمرہ اور حج والے ہیں. آپ خود بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، مشاہدہ ہوگا آپ کا. بھئی جسے اللہ رکھے، بس جس کو اللہ توفیق دے. یہ تو جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف کھینچے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے. میری کیا طاقت ہے میں جمعہ ادا کروں؟ میری کیا طاقت ہے کہ میں عید پڑھوں؟ میری کیا طاقت ہے کہ میں قربانیاں کروں؟ یہ تیرا کرم ہے، تو توفیق دینے والا ہے. اب چلے آگے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرما دی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر. من بہیمۃ الانعام، بہیمہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو بہائم کہتے ہیں، مویشی. لیکن ان میں سے انعام وہ اسپیسیفک خاص مخصوص جانور ہیں جن کی قربانیاں ہوتی ہیں. ہر جانور کی قربانی تو نہیں ہوتی نا. گدھے کی قربانی کرتا ہے کیا کوئی؟ بہت سے گدھے ہیں، نہیں کرتا کوئی. گھوڑے کی قربانی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. خچر کی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا، جانور تو وہ بھی ہیں. کوئی پوچھے گا بھائی یہ کیا ہے، کہے گا جانور. لیکن ہر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. مخصوص جانور ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بس ان کی قربانیاں ہوں گی. اس لیے فرمایا اللہ نے عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ہم نے ان کو جو دیا ہے. تو اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ جو قربانی تم کر رہے ہو، تمہارے پاس اللہ نے مال دے دیا اور تمہیں اللہ نے جانور بھی دے دیا، تو یہ خیال ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. شیطان تمہیں بہکانا دے کہ سبحان اللہ
دیکھو یار تم کیسے بندے ہو، قربانیاں کر رہے ہو بہت، ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مرضی ہے تو کر رہے ہیں بھائی. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور میں اپنی گردن رکھو. یہ فرمایا اللہ کہ تم ان کفار مشرکین کی طرح مت بننا کہ وہ اپنے جانور قربان کرتے ہیں اپنے باطل معبودوں کے نام پر، چھری چلاتے ہیں. تم وہ نہیں ہو، تم تو وہ ہو کہ تمہارا جانور چاہے عقیقے کا ہو، تمہارا جانور چاہے ولیمے کا ہو، تمہارا جانور چاہے 11ویں شریف کی نیاز کا ہو، مگر جب تم قربان کرتے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کرتے ہو بس، اسی لیے تمہارا جانور حلال ہو جاتا ہے. اعلی حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک استفتاء کے جواب میں خوبصورت بات لکھی. فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنی عقل سے کہتے ہیں نا کہ اے فلاں نام لگ گیا اس پہ تو یہ حرام ہو گیا، 11ویں شریف کا نام لے دیا تم نے جانور پر، حرام ہو گیا، فلاں کا نام لیا حرام ہو گیا. فرمایا اس طرح تو ان کی عورتیں بھی حرام ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ فرمایا عورتیں اللہ کی تھوڑی ہوتی ہیں، بیویاں تو تمہاری ہوتی ہیں نا، تو تم نے اپنی بیوی بولا اس کو، اپنی عورت بولا تو وہ بھی حرام ہونا چاہیے؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ قاعدہ یہ نہیں ہے. اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لے لیا جائے، وہ جانور حلال ہے. یہاں تک کہ فقہ یہ کہتی ہے اور فقہاء یہ کہتے ہیں اور اس پہ بالکل فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جانور رکھا ہوا ہو، اس نے وہ اپنے باطل معبودوں کے نام پر رکھا ہوا ہو، لیکن مسلمان سے وہ ذبح کروا رہا ہے اور مسلمان ذابح بن کر ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ اکبر کر کے چھری چلائے گا، وہ جانور حلال ہوگا. جاؤ پوچھو کسی مفتی سے یہ فتویٰ ہے یا نہیں ہے. یہی ہے کہ جانور تو لیا ہوا تھا کسی کافر نے، مشرک نے، اپنے باطل معبود کو بھیٹ چڑھانے کے لیے، بتوں پہ چڑھانے کے لیے، لیکن مسلمان نے ذبح کر دیا اور اس نے پڑھ لیا بسم اللہ اکبر، جانور حلال ہے. اور اگر مسلمان ذبح کر رہا ہے اور اس نے بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا، جانور حرام ہے. یہ ہے قاعدہ کہ جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے چھری چلانے والے نے چھری چلاتے وقت بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا، جانور مردار ہے، کھانے کے قابل نہیں رہے گا. ہاں اگر بھول گیا تو جائز ہے، یعنی بھول گیا تھا، یاد ہی نہیں رہا تو جانور حلال ہے. لیکن اگر یاد تھا اور نہیں پڑھا، کس نے؟ جو چھری چلا رہا ہے. برابر کھڑا ہونے والا فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر 10 بار بھی پڑھے گا بسم اللہ اکبر، جانور حلال نہیں ہوگا. سامنے کھڑا ہونے والا 1,00,000 بار پڑھ لے گا بسم اللہ اکبر، جانور حلال نہیں ہوگا، جب تک قربان کرنے والا، چھری چلانے والا خود نہ پڑھے بسم اللہ اکبر. وبشر المخبتین، یہ آیت یہاں پر ختم ہو رہی. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناؤ عاجزی کرنے والوں کہ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہے ہو، یہ تمہاری عاجزی کی مثال ہے کہ تم اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کر رہے ہو کہ اللہ میں بھی تیرا اور میرا مال بھی تیرا، میری جان بھی تیری، سب کچھ تیرا ہے، تیرا حکم آ گیا تو لبیک، بس میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے اس میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بھی قربانی کے موضوع پر بیان ہوگا اور گزشتہ جمعے بھی ہوا ہے کیونکہ یہ قربانی کے دن ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.